قرآن کریم کے اغراض میں سے ایک غرض ہے الفوز بسعادت الدارین، دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کرنا، یا یوں کہہ دیں کہ حصول سعادت الدارین، دارین کی سعادتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کو قرآن کریم کی غرض و غایت قرار دیے گئے۔ قرآن کریم کس غرض سے نازل ہوا، اسے اگر غرض قرآن قرار دیا جائے تو کہا جائے گا لیخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی پہ ڈال دیا جائے۔ ایک اور غرض ہے قرآن کریم کی کہ اللہ کے حکم کو دنیا پر نافذ کیا جائے۔ گویا خدا کی زمین پر خدا کا نظام، کیونکہ اللہ جل شانہ کو اور نظام مقبول نہیں۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ایک اور مبحث ہے شرافت قرآن، فضیلت قرآن۔ جس دن افتتاح ہو رہا تھا اس دن ہم نے ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا تھا۔ اس میں اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے آسمان سے اترنے والی جتنی بھی وحی ہے انہیں آپ کتاب اللہ کہہ سکتے ہیں، قرآن کی خصوصیت ہے اور یہ شرافت و فضیلت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا، قرآن آخری کتاب، اس کے بعد اللہ نے وحی بند کر دی۔ تیسرا، تمام عالم کے لیے ہدایت، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، خاص زبان والوں کے لیے نہیں، خاص علاقے والوں کے لیے نہیں۔
ہدی للناس، اللہ نے فرمایا ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام. چوتھا قول ہے کہ یہ ہدایت تا قیامت ہے، ایک دو دن کے لیے نہیں، 100 سال کے لیے نہیں، 200 500 سال کے لیے نہیں، 1450 سال ہو گئے قرآن کو نازل ہوئے، اور اگر 1450 سال مزید بھی گزرے اس کائنات پہ تب بھی ہدایت کا سامان قرآن میں ہوگا. پانچواں قول ہے کہ یہ نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے. چھٹا قول یہ ہے کہ یہ آخری امت کی کتاب ہے. ساتواں قول یہ ہے کہ یہ نور ہے، اور ایسا نور جو مؤثر ہے. آل ٹائم مؤثر، کل وقتی تاثیر رکھتا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سنتے تھے اس وقت بھی اس کی تاثیر تھی، آج 1450 سال بعد بھی اس کی تاثیر ہے اور آئندہ بھی رہے گی. ایسا نورانی علم ہے کہ اس کی تاثیر ختم نہیں ہوتی نہ ہوگی. آٹھواں قول ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ ہزاروں معجزے دکھائے گئے. ایک قول ہے کہ 7000 معجزات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان 7000 میں سب سے بڑا معجزہ قرآن. نواں قول ہے کہ یہ شفا ہے، علاج، امراض ظاہریہ اور باطنیہ دونوں کے لیے، امراض روحانیہ اور جسمانیہ دونوں کے لیے. پہلے تو شاید لوگ اسے تسلیم نہ کرتے ہوں، لیکن آج کے دور میں تو یہ ثابت ہو چکا ہے. دسواں قول ہے کہ قرآن عظیم الشان سارے عالم کے لیے قانون ہے. اور یہ ایک ایسا قانون ہے جس میں 1450 سال میں کوئی رد و بدل نہ ہوا اور نہ آئندہ اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے. اور نہ اسے رد و بدل کی ضرورت ہوگی.
ایک اور قول ہے کہ قرآن کریم کی شرافت یہ ہے کہ قرآن کریم محفوظ ترین کتاب ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی. تو اللہ جتنا بڑا بادشاہ ہے اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ عظیم ہے. تو جب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا تو آج تک کر رہا ہے، آئندہ بھی کرے گا. کسی کتاب کی شرافت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لے. ایک اور قول ہے کہ قرآن علوم و معارف کا مجموعہ ہے. ساری آسمانی کتابیں، صحیفے اور ان کے علوم قرآن میں موجود ہیں اور اس سے بڑھ کر بھی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ واصلہ بن اسقع کی روایت سے نقل کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو 7 بڑی سورتیں ہیں سبع طوال، ان میں تورات کے سارے علوم موجود ہیں. ان 7 لمبی سورتوں کے بعد ہیں مئین، وہ سورتیں جن کی آیات کی تعداد 100 تک پہنچتی ہے. ان میں زبور کے علوم موجود ہیں. اس کے بعد سورتیں شروع ہوتی ہیں مثانی. ان میں انجیل کے مضامین موجود ہیں. اور فرمایا وما سوا ذلک فضل، اس کے علاوہ پھر جو قرآن کریم میں نازل ہوا وہ ان سے بڑھ کر ہے.